بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا شهر الله المحرم، فمن أكرم المحرم أكرمه الله بالجنة وأنجاه من النار. محترم حضرات، بڑی ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارا اسلامی نیا سال آج شروع ہوا ہے. ہمارا اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ یہ اسلامی مہینے ان کے یاد نہیں. کچھ مسلمان ہیں جو الحمدللہ اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ انہی مہینوں سے ہمارے عبادتیں، ہمارے تہوار، ہماری عید اور بقرعید جڑی ہوئی ہے. جس طریقے سے انگریزی مہینے 12 ہیں، جنوری، فروری اور دسمبر تک، اسی طریقے سے 12 مہینے اسلامی مہینے کہے جاتے ہیں جو محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ 12 مہینے ہیں. ذی الحجہ کا آخری مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، اور محرم الحرام کا پہلا مہینہ جس میں حضرت امام حسین کی بھی شہادت ہوئی. بہت سے لوگ تو اس مہینے کو شہادت کا مہینہ کہتے ہیں، حالانکہ شہادت بعد میں ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی بعد، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، اور یہ مہینے حضرت آدم کے دور سے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے. قرآن شریف میں اللہ نے ان مہینوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ ہم نے اپنی کتاب میں، یعنی اللہ کی کتاب میں، قرآن شریف میں 12 مہینے کا تذکرہ فرمایا. ان عدت الشہور یعنی ان کی تعداد 12 مہینے ہے.
عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور کب سے ہے وہ 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 12 مہینے بھی متعین فرما دیے۔ آگے اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے محترم کون سے ہیں؟ ان کا تذکرہ بھی حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں۔ اور وہ 4 مہینے محترم کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینوں کا تذکرہ آتا ہے حدیث پاک میں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فیہا 4 حرم، کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی اللہ کا مضبوط فیصلہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس اے لوگو تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، جدال ہوتے تھے، قتل و قتال ہوتے تھے، لیکن دشمنان اسلام بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور اپنے نیزے، اپنے بھالے، اپنی بندوقیں، اپنے چاقو رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ محترم مہینے ہیں، ان مہینوں میں بندوقوں کی آوازیں نہ آنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ محترم مہینے ہیں، اس لیے وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے۔ اور اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ بہرحال قرآن شریف سے ثابت ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سبھی مسلمانوں کو کہ آپ کو یہ نیا سال مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے یہ نیا سال امن کا سال، سلامتی کا سال، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا سال، اللہ تبارک و تعالی یہ سال ہمارے لیے امن کا سال بنا دے، سلامتی کا سال بنا دے، اور ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں، ہماری صحت اچھی رہے، اور ہمارے بیوی بچوں کی صحت اچھی رہے، اور ہمارے خاندان والوں کی صحت اچھی رہے۔ ہمیں خود بھی دعا کرنی چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی دعا کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا محرم الحرام، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ چند چیزوں کا تذکرہ اس دعا کے اندر موجود ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل کیا تھا۔ جب یہ نیا سال شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ وہ اللہ کے سامنے کس چیز کی دعا مانگتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دعا مانگ رہے ہیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان،
اے اللہ تبارک و تعالی یہ سال جو تو داخل کر رہا ہے دنیا کے اندر، یعنی یہ 1442واں سال شروع ہو رہا ہے ہجری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرت ہوئی ہے، مدینہ چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور 10 سال وہاں قیام فرمایا، 53 سال تک مکۃ المکرمہ کے اندر رہے، تو اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی سے یہ سال منسوب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہجرت سے یہ سال ہجری سال منسوب ہے، تو ہجرت کو 1442 سال ہو گئے، یعنی 42واں سال شروع ہو گیا ہے ہجرت کو۔ اور صحابہ کرام کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ تبارک و تعالی یہ سال جو تو داخل کر رہا ہے اس سال کو امن اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے امن کا اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، یعنی پوری دنیا کے اندر امن رہے اور ہم امن سے رہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، بیماریاں ختم ہو جائیں، وبائیں ختم ہو جائیں اور ایمان کا بھی ذریعہ بن جائے، یعنی ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایمانی عقیدہ مضبوط ہو جائے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دعا کرتے تھے۔ اور آگے پھر دعا فرماتے تھے والسلامتی والاسلام، کہ ہم سلامتی کے ساتھ رہیں اور اسلام کے ساتھ رہیں۔ سلامتی کیا ہے؟ یعنی ہماری جان بھی محفوظ رہے اور ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، ہماری عزت بھی محفوظ رہے، ہمارے بیوی بچے بھی محفوظ رہیں، یعنی پورے خاندانوں کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، پورے ماحول کے اندر، پوری دنیا کے اندر سلامت بھی سلامت ہو۔ اے اللہ تبارک و تعالی یہ سال جو تو داخل کر رہا ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے اور اسلام کا بھی ذریعہ بن جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا اسلام، روزہ رکھنا اسلام، مسجدوں میں حاضر ہونا اسلام، ایمان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام ظاہری چیزوں کا نام ہے، یعنی ہمارا ایمان کب ظاہر ہوگا؟ جب ہم لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم لوگ نمازی بنیں گے، ہم لوگ رمضان میں روزے رکھیں گے، ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، اور ہماری زندگی کے اندر دھوکہ نہیں ہوگا، امن و امان رہے گا، امانت رہے گی، خیانت نہیں آئے گی ہماری زندگیوں کے اندر، اور ہماری بزنسوں کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، دغا بازی نہیں ہوگی، تو فرماتے ہیں والسلامتی والاسلام، سلامتی والا یہ سال بنا دے اور اسلام والا بھی یہ سال بنا دے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ کیا مانگتے تھے؟ ورضوان من الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی رہے ہم سے۔ اے اللہ جو داخل کر رہا ہے تو یہ ایام اور یہ نیا سال جو داخل ہو رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اس سال کے اندر تو بھی ہم سے راضی رہنا، اور اگر تو ہم سے راضی ہے تو بیڑا پار، اور اگر اللہ ہی راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو پھر بیڑا پار نہیں ہے، بیڑا غرق ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، غور سے سننے کا مقام ہے، جب ناراض ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
تو رزق نہیں چھینتے، کسی کا لقمہ نہیں چھینتے، کسی کی روزی نہیں چھینتے۔ اگر ناراضگی کا یہ سبب ہوتا کہ روزی چھین لی جاتی تو جتنے کافر ہیں وہ بھوکے مرتے۔ فرمایا کہ رزق کا چھن جانا یہ علامت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے تو یہ مت سمجھو کہ ناراضگی کے اندر اس نے ہمارا رزق چھین لیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں سجدوں کی توفیق چھیننے سے۔ مسلمان سجدہ نہیں کرتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے، سجدوں کی توفیق چھین لی ہے اللہ نے۔ اور جب سجدوں کی توفیق چھین لی گئی تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھے کھا رہے ہیں، اچھے پی رہے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے، اور اگر کسی کے اوپر فاقہ آ جائے، پریشانی آ جائے، کاروبار کی پریشانی، گھروں کے اندر رزق کی پریشانی، کھانے پینے کی پریشانی، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ تو اللہ ناراض نہیں ہے اگر ہم سے رزق چھن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہے اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی فاقے سے رکھے، یہ آزمائش ہے اس کی۔ لیکن سمجھ لو اللہ ناراض ہے اگر انسان سے سجدے کی توفیق چھین لی۔ اب ہم لوگ خود اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگوں کو سجدوں کی توفیق ہوتی ہے، اور کتنے لوگ مسجدوں سے دور ہیں۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور مسلمان کا سر تکیے سے نہیں اٹھتا۔ مسلمان کا جسم ہے کہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے اپنے بستر کے اوپر۔ تو سمجھ لیجئے میرے محترم حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں، سجدے کی توفیق چھین لی۔ تو فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دعا فرماتے تھے، وَرِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اے اللہ تبارک و تعالی یہ سال جو تو داخل کر رہا ہے ہمارے اوپر، اس میں تو بھی ہم سے راضی رہنا۔ اور راضی رہنے کے اسباب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے کہ ہم لوگ مسجدوں کے آباد کرنے والے بن جائیں، ہم لوگ نمازوں کو پڑھنے والے بن جائیں، ہماری اولاد کے اندر نمازوں کا شوق ہو جائے، ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی۔ آگے فرماتے ہیں ایک دعا کا آخری حصہ یہ ہے، وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اے اللہ تبارک و تعالی یہ سال جو تو داخل کر رہا ہے شیطان سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ شیطان کم بخت بہت کچو کے لگاتا ہے، ہمیں جو نیند سے اٹھنے نہیں دیتا وہ شیطان ہی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو خناس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے وہ شیطان ہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ شیطان سے بار بار پناہ مانگو، جب گھر میں داخل ہو تب بھی پناہ مانگو، گھر سے نکلو تب بھی پناہ مانگو، بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو، پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ شیطان کے تعلق سے قرآن شریف فرماتا ہے، اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کو تم معمولی مت سمجھو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ شیطان تمہیں برائیوں کے اوپر ابھارتا رہتا ہے، اچھائیوں کی مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کی توفیق چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں میں آنے سے یہ شیطان ہی ہمیں روکتا ہے۔ اس لیے جب یہ نیا سال شروع ہوا تو ہمیں چاہیے وَجِوَارٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ شیطان سے بھی ہماری حفاظت فرما،
یہ کمبخت بڑا ہی عجیب چالاک ہے، جس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھسلا دیا، بہکا دیا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بہکا دیا۔ ہماری تو کیا ہستی، ہمیں اللہ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے، وجوار من الشیطان۔ اس لیے یہ دعا آپ حضرات سبھی حضرات پڑھ لیں، میں آپ حضرات کو بول کر کے دیتا ہوں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے اندر جتنے جملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جملوں کو اور دعائیہ الفاظ کو قبول فرما لے، قبولیت کا شرف بخش دے، تو انشاءاللہ ہماری صحت بھی اس سال میں اچھی رہے گی، بیماریاں دور ہوں گی، ہمارے کاروبار بھی اچھے رہیں گے، اور لڑائی جھگڑوں سے بھی ہم لوگ دور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ یہ محرم کا پہلا دن ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور عثمان غنی اتنے باحیا ہیں، اتنے باحیا ہیں کہ اپنی زندگی کے 40 سال تک انہوں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ پنڈلی تک لنگی کھلی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کو ڈھک لیا، اور یہ فرمایا ہے کہ عثمان بہت باحیا ہے۔ یہ حضرت عثمان سے حدیث ہے، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا شہر اللہ المحرم، اکرام کرو اللہ کے مہینے محرم الحرام کا۔ کس کا فرمان ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہمیں حکم کیا جا رہا ہے، اکرموا شہر اللہ المحرم، اکرام کرو اللہ کے مہینے محرم الحرام کا۔ فمن اکرم المحرم، جو انسان محرم کا اکرام کرے گا، اکرمہ اللہ بالجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی تعظیم فرمائیں گے جنت کے اندر، اس کا اکرام کریں گے جنت کے اندر۔ وانجاہ من النار، اور اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے اس انسان کو نجات فرما دے۔ یہاں پر اکرم سے مراد کیا ہے، اکرام سے مراد کیا ہے، ہمیں کیسے عزت کرنی ہے؟ اکرام سے مراد یہاں پر زیادتی عبادت، یعنی اس مہینے میں ہمیں زیادہ تر عبادتوں کے کام کرنا ہے، زیادہ تر بھلائی کے کام کرنا ہے، زیادہ تر نیکیاں کرنی ہے۔ یہی جو ہے محرم الحرام کا اکرام ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے نئے سال کے شروع میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔